وہ چاروں چور تھے۔ تین تو پرانے اور خاندانی چور تھے، مگر چوتھے چور کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا۔ بچپن میں برے لوگوں میں جا پھنسا اور چوروں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ چور اچھے سے اچھا کھاتے اور اچھے سے اچھا پہنتے۔ جب کبھی اچھا لباس پہن کر شہر میں جاتے تو کوئی شخص بھی انہیں دیکھ کر یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ چور ہیں۔ ان میں سے ایک چور ان کا سردار تھا۔ وہ انہیں چوری کے نئے نئے طریقے سکھایا کرتا تھا۔ ایک رات سردار نے کہا، آج ہم میں سے ہر ایک چوری کر کے جو کچھ لائے گا وہ اسی کو دے دیا جائے گا۔ وہ اکیلا اس کا مالک ہوگا، جس طرح چاہے گا اسے خرچ کرے گا۔ اپنے سردار کے منہ سے یہ بات سن کر سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال چوری کر کے لائیں گے۔ وہ چاروں روانہ ہو گئے۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ چاروں کے چاروں واپس اپنے ٹھکانے پر جمع ہو گئے۔ سردار نے کہا، لاؤ بھئی، دکھاؤ کیا لائے ہو۔ تم جو کچھ لائے ہو وہ تمہارا مال ہے۔ پہلے چور نے زیورات دکھائے۔ سردار خوش ہو گیا۔ دوسرے نے بڑی قیمتی چیزیں دکھائیں۔ سردار نے اسے بھی شاباش دی۔ اب باری تھی چوتھے چور کی۔ ساکی، اب تمہاری باری ہے۔ اس چوتھے چور کا نام ساکی تھا۔ ساکی 2-3 لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سردار، میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ضرور سناؤ، سردار نے کہا۔ سردار، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اور کمزور عورت چارپائی پر پڑی ہے اور درد سے کراہ رہی ہے۔ زمین پر اس کی بیٹی سو رہی ہے۔ گھر سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بڑا غریب خاندان ہے۔ بیمار عورت کا ٹھیک سے علاج بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میں نے سوچا، ساکی، تو ایک ایسے گھر کو لوٹنا چاہتا ہے جس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس جتنی رقم تھی لڑکی کے تکیے کے نیچے رکھ دی تاکہ اس کی ماں کا علاج ہو سکے، اور باہر نکل آیا۔ سردار نے حقارت سے کہکا لگایا، ارے تیرے سینے میں تو چوہے کا دل ہے، بہت بزدل آدمی ہے۔ کیوں ساتھیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ باقی دونوں چوروں نے بھی اپنے سردار کی طرح حقارت سے کہکے لگائے اور کہا، سردار، کیا یہ بزدل اور نکما ہمارے گروہ میں شامل رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دونوں نے پرزور لہجے میں کہا، سردار گھر جا، یاد رکھ اگر تو نے کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو تجھے ہم کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ساکی ویرانے سے نکل آیا، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور اپنے پرانے ساتھیوں سے کسی قسم کا تعلق بھی نہیں رکھے گا اور نہ کسی کو ان کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ ویرانے سے نکلتے وقت اسے محسوس ہوا کہ اس کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اسے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں جائے، کیا کرے، کس طرح روٹی کمائے؟ صبح ہو گئی اور وہ چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ سبزی منڈی پہنچ گیا۔ مختلف علاقوں میں سبزی بیچنے والے یہیں سے سبزی خریدتے تھے۔ ساکی نے دیکھا کہ کافی مزدور سبزیاں اٹھا اٹھا کر دکانداروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سبزیاں تانگوں اور ریڑوں میں رکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک دکاندار کو آڑتی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، جناب، کیا میں مزدوری کر سکتا ہوں؟ دکاندار نے ساکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، پہلی بار منڈی میں کام کرنے آئے ہو؟ جی جناب، بہتر، جو سبزیاں میں خریدوں میرے ٹانگے پر رکھتے جاؤ۔ اچھا جناب۔ ساکی صحت مند تھا۔ بوجھ اٹھاتے ہوئے اسے کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے ساری سبزی دیکھتے ہی دیکھتے تانگے میں رکھ دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ساکی جناب۔ تانگے میں بیٹھ جاؤ۔ ساکی اس کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا۔ ساکی دکان پر محنت اور دیانتداری سے کام کرنے لگا۔ مالک نے جب دیکھا کہ وہ ہر کام بڑے شوق سے کرتا ہے تو اس نے کہا، سبزیاں تانگے پر لادنے کی بجائے تم میری ایک دکان پر بیٹھ کر سودا بیچا کرو۔ ساکی اب دکان پر بیٹھتا اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا۔
کئی سال بیت گئے۔ اس عرصے میں اس نے اپنی تنخواہ سے خاصی رقم بچا لی۔ اس رقم سے اس نے آڑت کا کام شروع کر دیا۔ اب وہ منڈی کا سب سے بڑا آڑتی بن گیا۔ دولت اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک اچھا اور بڑا مکان خرید لیا، شادی کر لی اور عزت سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے کمرے میں ایک سایہ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور اسے پہچان لیا۔ ٹھہرو! سایہ رک گیا۔ ساقی دوسرے کمرے میں گیا اور بیوی کے سارے زیور لا کر ایک جگہ ڈھیر کر دیے۔ یہ لے جاؤ۔ سایہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ سردار، یہ زیور لے جاؤ۔ اس لیے تم یہاں آئے ہو نا؟ میں ساقی ہوں، پہچانا مجھے سردار؟ تم ساقی ہو؟ ہاں سردار۔ کیا مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں کہ چور کے دبے پاؤں کی آہٹ سن سکوں؟ میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز یہی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور خوشی سے دے رہا ہوں۔ صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ سردار، تم نے مجھے بے عزت کر کے نکال دیا تھا کیونکہ میں آخری دن کچھ بھی چرا کر نہیں لایا تھا اور تم سب بہت کچھ لائے تھے، مگر آج میں تمہیں ہزاروں روپے کے زیورات دے رہا ہوں اور تم میرے محتاج ہو کر آئے ہو۔ تم آج بھی چوری کر کے زندہ رہنے پر مجبور ہو اور میں خوشحال ہوں۔ یہ کیوں؟ میں اس سوال کا جواب تم سے چاہتا ہوں۔ سردار خاموشی سے کھڑا رہا اور پھر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اب ساقی کی بیوی بھی جاگ کر وہاں آ گئی تھی۔ میرے زیورات؟ ہاں۔ کیا کوئی چور لے جا رہا تھا؟ لے کر گیا نہیں۔ ساقی کی بیوی نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کے شوہر نے چور کو زیورات نہیں لے جانے دیے۔ صبح کے وقت ساقی منڈی میں چلا گیا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، مزدور کو کام مل سکے گا؟ اس نے سامنے دیکھا تو سردار کھڑا تھا۔ سردار تم؟ آج سے سردار نہیں، صرف ایک مزدور۔ نہ صرف میں بلکہ تمہارے 2 پرانے ساتھی بھی، وہ ادھر کھڑے ہیں۔ ساقی نے سب کو باری باری اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس روز سے ان تینوں نے بھی نیک زندگی گزارنا شروع کر دی۔